السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عادل نظامی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل۔ پاکستان کے ایئرپورٹس پر خصوصاً لاہور اور کراچی کے انٹرنیشنل ہوائی اڈے پر لوگوں کی لمبی لمبی قطاریں لگی ہوئی ہیں، ایک میس کریٹ ہوا ہے، ایک پینک کی صورتحال ہے، اندرون اور بیرون ملک جانے والے لوگ خاصے پریشان دکھائی دیتے ہیں۔ اس حوالے سے ایئرپورٹ اتھارٹی نے ایک بیان جاری کیا ہے، اس نے کیا کہا، اور سیکنڈلی جو کہہ لیں ماہرین ہیں وہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں انٹرنیشنل فلائٹ آپریشن خاصا بڑھتا چلا جا رہا ہے، کیونکہ آبادی آلریڈی آپ کو پتہ 25 کروڑ پاکستانی موجود ہیں، تو بڑی تعداد میں لوگ جہاز کا سفر کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے ایئرپورٹس پہ رش لگ گیا ہے اور شاید سسٹم اس کو مینج کرنے کے قابل نہیں ہے۔ ابھی پورا ماجرا ہے کیا، ایک دوسرے پر ملبہ ڈالا جا رہا ہے، اور یہ پورا معاملہ پاکستان کی نیشنل اسمبلی میں پہنچا تھا۔ یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ دنیا بھر میں ایئرپورٹس کی طرح پاکستان کے بھی ایئرپورٹس پر چند ادارے ایسے ہیں جو خاصے متحرک ہوتی ہیں، پورا کام انہوں نے چلانا ہوتا ہے۔ اس میں FIA ہے، ایئرپورٹ سیکورٹی فورس ہوتی ہے، کسٹمز ہے، ایئرپورٹ اتھارٹی کی باقی کچھ اس طرح کے محکمے ہیں، لیکن مین جو کہہ لیں کہ فوکس یہی جو بڑے بڑے ڈپارٹمنٹس ہیں۔ اب جناب ہم پاکستان کے ایئرپورٹس پہ دیکھتے ہیں اور دنیا کے کئی ایئرپورٹس پہ بھی آنا جانا لگا رہتا ہے، تو بڑی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو باہر کہیں نظر نہیں آتی، اور صرف آپ کو پاکستان کے، اسلام آباد کے، لاہور کے اور کراچی کے ایئرپورٹ پہ وہ نظر آئے گا۔ انٹرنیشنل بڑے آپ کے ایئرپورٹ یہ ہیں کہ جیسے ہی آپ نے انٹر ہونا ہے، سب سے پہلے ASF کا ایک اہلکار وہاں موجود کھڑا ہوگا جو آپ کی ٹکٹ دیکھے گا اور ساتھ میں آپ کی پاسپورٹ چیک کرے گا، پھر آپ کو اندر جانے دے گا۔ پھر دوسرا مرحلہ آپ کا آ گیا جہاں پہ آپ نے آ کر اپنا جو سامان ہے اس کو سکین کروانا ہے، پھر سکین کروانے کے بعد آپ کی تلاشی لے کر آپ کو اندر جانے دیا جائے گا۔ آپ نے آگے جا کے اپنا بورڈنگ پاس لینا ہے، یہ تیسرا مرحلہ ہو گیا۔ اس کے بعد یہ چوتھا جو مرحلہ ہے وہ FIA کا کاؤنٹر ہے، جہاں پر جا کر آپ نے ایک لمبی قطار میں لگنا ہے، اور FIA بہت زیادہ سخت ہوئی ہے، ہر بندے کو بڑا کلوزلی اور بڑا کہہ لیں کہ کینلی دیکھ رہی ہے، تو وہاں پہ خاصا ٹائم لگ جاتا ہے۔ جیسے ہی آپ اس فورتھ مرحلے کو بھی کراس کرتے ہیں تو فوری طور پہ ایک اور اہلکار آپ کو آگے کھڑا نظر آئے گا، اور وہ آپ سے دوبارہ آپ کا پاسپورٹ اور آپ کی ٹکٹ کو چیک کرے گا۔ اس اہلکار سے آپ آگے جائیں گے تو پھر آپ کو ایک بار پھر سے اپنی باڈی کو پورا سرچ کروانا ہوگا، جو آپ کے پاس ہینڈ کیری ہے، جو سامان ہے، بیلٹ شرٹ پہن رکھا ہے، جوتے شوتے دھوا کے آپ کو آخری جو بار پھر چیک کیا جائے گا۔ پھر جناب آخر میں جب آپ جہاز میں بیٹھ رہے ہیں تو ایک بار پھر سے بھی آپ کا پاسپورٹ اور ٹکٹ جو ہے وہ چیک کر کے آپ کو جانے دیں گے۔ بلکہ اکثر انٹرنیشنل فلائٹ پہ تو ایسا ہوتا ہے کہ باہر سے آپ گزر گئے ہیں اور پھر آپ جہاز کی جب کیبن کے پاس آئیں گے تو پھر ایک بار کوئی پتہ نہیں کہ کوئی اہلکار وہاں پہ بھی کھڑا، وہ بھی آپ کو مطلب 6 سے 7 مراحل سے گزر کر آپ جہاز میں پہنچتے ہیں۔ عموماً یہاں پاکستان میں ماضی میں کہا جاتا ہے کہ 3 گھنٹے بڑا سیف ٹائم ہے، 3 گھنٹے پہلے اگر آپ پہنچ گئے ہیں تو آپ بآسانی ساری چیزیں اپنی مینج کر لیں گے، اور آپ جہاز میں بڑے ایزی طریقے سے آپ کے بورڈنگ ہو جائے گی اور آپ جو ہے فلائی کر جائیں گے۔ لیکن دنیا بھر میں اس طرح نہیں ہے۔ آپ امریکن کسی ایئرپورٹ پہ جاتے ہیں تو جہاں آپ نے بیگیج دینا ہے وہاں تک تو کسی قسم کی کوئی چیکنگ، کچھ پاسپورٹ، کچھ ایسا ویسا دیکھنا ہی نہیں ہے۔ جسٹ آپ وہاں گئے ہیں، آپ نے اپنا بورڈنگ پاس لیا ہے، سامان وہاں پہ دے دیا، یہاں پہ آپ کی پوری فیملی، پورا خاندان آپ کے ساتھ موجود ہے، کسی نے آپ کو چیک نہیں کیا۔ اس کے بعد آپ کا اگلا کام ہے کہ پاسپورٹ کنٹرول پہ آپ نے جانا ہے، پاسپورٹ چیک کروائیں گے، چیکنگ کروائیں گے، اندر چلے جائیں گے۔ پھر جب آپ جہاز میں بیٹھ رہے ہوں گے صرف اس مرحلے میں آپ کا لٹل بٹ آپ کو صرف ٹکٹ اور وہ آپ کا پاسپورٹ چیک کر کے آپ کو مطلب جانے دیں گے، وہ بھی جن سے آپ نے جو بورڈنگ پاس آپ نے چیک کروانا ہے۔ کہاں 6 سے 7 مراحل، کہاں یہ 2 سے 3 چھوٹے چھوٹے مراحل۔ تو یہ پاکستان میں اس طرح سے کہہ لیں کہ جدت نہیں ہے، اس طرح سے اسکیننگ کا معاملات نہیں ہے، اس طرح سے آپ کے جو لوگ ہیں ان کی ٹریننگ نہیں ہے۔ اس حوالے سے جو ایئرپورٹ کے ترجمان ہیں انہوں نے کہا جناب کہ کاؤنٹرز جو ہے وہ پورے ہیں، اور ہمارے پاس انفراسٹرکچر بھی بالکل ٹھیک ہے، اور ہاں ایک مسئلہ ہے کہ نت نئی پروازیں خصوصاً مڈل ایسٹ سے پاکستان کے لیے فلائٹ آپریشن جو بہت زیادہ بڑھ چکا ہے، ڈومیسٹک بھی نئی ایئر لائن کا خاصی آ چکی ہیں، تو یہ ایک مسئلہ ہے جس کو ہم قابو پا رہے ہیں۔ اصل مسئلہ ہے FIA کے جو لوگ وہاں پر تعینات ہیں یہ خاصا ٹائم لگا دیتے ہیں، یہ ایک بندے پہ گھنٹہ گھنٹہ لگا رہے ہیں، اور پچھلے 1 سال سے تو آپ نے دیکھا ہے کہ کتنا زیادہ پینک ہے کہ 73,000 لوگوں کو پاکستان کے ڈفرینٹ ایئرپورٹ سے فلائٹ سے پہلے آف لوڈ کیا جا چکا ہے، تو وہ مسئلہ FIA کو کہتے ہیں۔ جب اس پورے معاملے پہ FIA سے بات کی جائے تو ان کا موقف یہ ہے کہ ہم بہت سخت ہو گئے ہیں، ہم نے کسی بھی بندے کو انلیگل وے سے اور غیر قانونی دستاویزات کے ساتھ باہر جانے نہیں دینا، ہم نے تو جناب بڑی سختی کرنی ہے اور چیک کرنا ہے۔ اور اس پوری صورتحال کو اگر کنکلوڈ کر لیں تو ذلیل کون ہو رہا ہے؟ ذلیل ہو رہا ہے پاکستان کے ایئرپورٹس کے اوپر ایک عام آدمی، ایک عام عوام۔ یا دنیا میں جدت ہے، آپ پاسپورٹ آ گیا، آپ گھر بیٹھے اپنی جو ہے وہ پوری چیک ان کر سکتے ہیں، سامان شمان، بہت ساری چیزیں، بہت ساری جدت ہمیں دنیا کے کئی خطوں میں دیکھنے کو ملتی ہے۔ ہمارے ہاں گیٹس کی بات ہوتی ہے، کوئی اپلیکیشن کی بات ہوتی ہے، وہ سب باتوں تک ہی رہ جاتی ہے، اس کا اجرا نہیں کیا جاتا، تو لوگ مشکلات میں ہوتے ہیں۔ اسی لیے سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے،
آئے روز آپ پاکستان کے ڈفرینٹ ایئرپورٹس کے اوپر معاملہ دیکھتے ہوں گے کہ لوگ ویڈیو بناتے ہیں کس طرح وہاں پہ عملہ ان کو ٹریٹ کر رہا ہے، اس کے اوپر اپنا تشویش کا اظہار بھی کرتے ہیں، احتجاج بھی کرتے نظر آتے ہیں۔ یہ احتجاج ایک عام آدمی پاکستان میں نہیں کر رہا، یہ پورا معاملہ پاکستان کی نیشنل اسمبلی میں بھی جا چکا ہے اور وہاں پر بھی اس پر خاصی ڈبیٹ ہو چکی ہے کہ لوگوں کو تنگ کیا جا رہا ہے۔ اراکین اسمبلی نے کراچی ایئرپورٹ کے حوالے سے تحفظات کا اظہار کیا تھا کہ وہاں پہ اراکین اسمبلی جو ہے ان کو بھی لمبی لمبی قطاروں میں لگنا پڑتا ہے، ایک عام آدمی کے ساتھ تو کیا ہوتا ہوگا۔ تو اب اوور آل 25 کروڑ کا یہ ملک ہے، مور دین 25 کروڑ۔ انفراسٹرکچر جو ہے وہ پرانا ویسے کا ویسا ہی ہے، شاید اس میں ہم اتنی زیادہ تبدیلی نہیں لا سکے، اس کو ہم اس طرح سے بڑا نہیں کر سکے، لیکن فلائٹ آپریشنز بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور آپ کے ایئرپورٹس چھوٹے ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔